بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین عزیز احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج آپ حضرات کے سامنے شب برات کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین ذی احتشام، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ پاک جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز سامعین ذی احتشام، بے شک شب بارات بے حد اہم رات ہے، اسے کسی صورت غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ پاک بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی: شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، زنا کا عادی، قطع تعلق کرنے والا، تصویر بنانے والا، چغل خور، اسی طرح کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بلا اجازت شرعی بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ معزز سامعین ذی احتشام، شب برات میں ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سجدے کس قدر طویل ہوا کرتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ایک رات نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کر لی گئی ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کھڑی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے مبارک کو ہلایا تو انگوٹھے مبارک میں حرکت پیدا ہوئی، میں واپس چل۔ معزز سامعین ذی احتشام، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا اور نماز سے فارغ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی کروں گا؟ میں نے عرض کی، یا نبی اللہ، خدا کی قسم ایسا نہیں، مگر آپ کے طویل سجدے سے مجھے یہ گمان ہوا تھا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو نہیں قبض کر لی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے، نصف شعبان المعظم کی رات ہے، شب برات کی رات ہے۔ اس رات اللہ پاک اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے تو بخشش مانگنے والوں کو بخش دیتا ہے اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے اور بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ معزز سامعین ذی احتشام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی شب برات کی اہمیت بتایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کام کے لیے بھیجا گھر،
تو حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگے کہ جلدی کیجئے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے 15 شعبان کی باتیں بتا رہے تھے۔ معزز سامعین عزیز احتشام، حدیث کی روشنی میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شب برات کبھی گھر میں اور کبھی مسجد میں عبادت اور ذکر و دعا میں مشغول رہتے تھے، اور وہ بھی اس اہتمام کے ساتھ کہ بسا اوقات اس عبادت میں ساری رات گزر جاتی تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب برات سے متعلق ایک واقعہ بیان فرماتی۔ معزز سامعین عزیز احتشام، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب برات سے متعلق ایک مرتبہ کا واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ امت کے لیے فکر مند رہنے والے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ معزز سامعین عزیز احتشام، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی رات ہے؟ عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے کہ جس میں آسمان اور رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں، آپس میں بغض و کینہ رکھنے والوں، شرابیوں اور بدکاروں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ان لوگوں کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ توبہ کر لے۔ جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والے کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھی یعنی جس سے کینہ رکھتا ہے کلام کر لے۔ جب وہ اس سے کلام کر لیتا ہے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اگر وہ اپنے ساتھی سے کلام نہ کرے یہاں تک کہ شب برات گزر جائے تو حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے عرض کی اگر وہ اسی حالت پر برقرار رہا یہاں تک کہ نزاع کا علم طاری ہونے کے سبب اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگ جائے تب بھی اس کے لیے دروازہ رحمت کھلا رہتا ہے۔ اگر وہ موت سے پہلے کینہ مسلم سے توبہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لے موت سے پہلے یعنی کہ جس مسلمان سے کینہ رکھتا تھا اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ مقبول ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف تشریف لے گئے اور سجدے میں جا کر ان الفاظ میں دعا مانگی جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ پاک میں تیرے عذاب سے، تیری معافی، تیری ناراضی سے، تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ معزز سامعین عزیز احتشام، رات کے چوتھے پہر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ عرض کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر دروازے پر ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب کریم سے دعا مانگے۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں صدا لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب تعالیٰ سے مناجات کرنے میں مشغول ہو۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ
پکار رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو۔ 7ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کو ایک ماننے والے کو مبارک ہو۔ 8ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کی جائے۔ 9ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ صدا لگا رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل رحمت کے یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی رات کی ابتدا سے لے کر طلوع فجر تک۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اسی رات لوگوں کے سال بھر کے اعمال آسمانوں کی جانب بلند کیے جاتے ہیں اور اسی رات رزق تقسیم کیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین عزیز احترام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کی رات ایک منادی پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ پس بدکار عورت و مشرک کے علاوہ جو بھی کوئی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ معزز سامعین عزیز احترام، شب برات میں اللہ پاک بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ 4تھے نمبر پر عرفہ کی رات اذان فجر تک۔ معزز سامعین عزیز احترام، یہ شب برات کی فضیلت اور عظمت اور حقیقت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی امت کی خیر فرمائے، حضور علیہ السلام کی امت کی حفاظت فرمائے، حضور علیہ السلام کی امت کو اپنی حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔